غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صدیوں سے ملک ہندوستان اولیاء کرام کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک مختلف اولیاء کرام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور نیکی کی دعوت کو عام کیا، اللہ کے پیغام کو عام کیا، سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ لیکن ایک عظیم شخصیت جو ہندوستان آئی، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ آئے نہیں بلکہ اس شخصیت کو بھیجا گیا ہے، اور وہ شخصیت ہندوستان میں آئی، وہ کام کیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے مثال کام کیا۔ لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، نہ صرف آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے بلکہ آپ کے ذریعے دامن مصطفیٰ سے وہ وابستہ ہو گئے، بہت بڑا کام انجام دیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، جی ہاں میری مراد ہے سلطان الاولیاء وارث الانبیاء حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے قدموں میں آج ہم حاضر آئے ہیں، ان کے پیارے پیارے گنبد کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بڑی اعلیٰ مرتبہ شخصیت ہے۔ جی ہاں، آپ کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے سنتے ہیں دل مچل اٹھتا ہے۔ کیا دنیا میں ایسی شخصیات بھی آئی جن کا کردار اتنا خوبصورت رہا، جو بولے تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑتے ہوں، جو چلے تو ایسا لگتا ہے کہ سنت نبوی کی تصویر ہو؟ جی ہاں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں سے آج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اخیر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارگاہ دیکھی، غریب آئے گئے اور ہو گئے غریب نواز۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر ہم بات کریں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کی، یعنی اس تاریخ کی جس تاریخ میں آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آئیے سنتے چلیے حضور خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری بمطابق 1242 عیسوی کو سیجتان یا سیستان کے علاقے سنجر میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس نیک بندے کو اس سن اور اس ہجری میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے تو بتانا ہی ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اسم گرامی کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز آپ کا نام ہے، اگر جواب آپ کا یہی ہے تو آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ معین الدین نام ہے، تب بھی آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نام سلطان الہند ہے، تب بھی آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ جی ہاں، ایکچولی یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات ہیں، یعنی وہ کارنامے، وہ خصوصیات و اوصاف جو ایک بندے کے اندر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ لقب دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا نام سنیے، آپ کا مبارک نام تھا حسن۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نام تھا، اور حسن کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ سبحان اللہ، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا آپ کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ خواجہ ہند کے راجا، خواجہ مہاراجا، خواجہ یا غریب نواز۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جہاں بہت سارا انعام و اکرام فرمایا تھا، وہیں اللہ تبارک و تعالی کا ایک انعام یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک احسان یہ بھی تھا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے ایک عظیم خاندان میں پیدا فرمایا۔ ایسا عظیم خاندان جس خاندان کی خیرات پورا زمانہ لے رہا ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خاندان جس سے محبت، جس سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی ہاں، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے سید گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ اولاد نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں پر ایک اور کرم یہ تھا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ نور نور گنبد ہے رونق آفرینی ہے، نور نور گنبد ہے رونق آفرینی ہے، یہ در معینی ہے، یہ در معینی ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی پہچان اس کے والدین سے ہوتی ہے۔ اگر والدین نیک ہیں، پاکیزہ سیرت ہیں، پرہیزگار ہیں، تو یقیناً اولاد میں بھی وہ اوصاف پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین کا اگر میں ذکر خیر کروں تو آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے امراء میں یعنی امیر ترین لوگوں میں شامل تھے۔ جی ہاں، صرف آپ امیر ہی نہیں تھے، یعنی صرف آپ مالی اعتبار سے ہی مضبوط نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے اکابر اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے۔ اور اگر والدہ ماجدہ کی بات کریں تو سبحان اللہ، والدہ ماجدہ کا حال تو یہ تھا کہ تلاوت قرآن میں مصروف رہا کرتی تھی، راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادتیں کیا کرتی۔ تو بات یہی ہے کہ اگر والدین نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہو، تو اولاد بھی غریب نواز جیسی ہوا کرتی ہے کہ ان سے پوری دنیا خیرات لے رہی ہوتی ہے۔ رنگ حیدریت کا، بو ہے فاطمیت کی، تازگی ہے حسنینی، آب طہر کی حاصل اس کو جانشینی ہے۔ ناظرین، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے ایام اپنے والدین کے سائے میں گزر رہے تھے، خوشی کے لمحات تھے، اپنے والدین کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، خوشی کے ایام گزر رہے تھے، یہ دن گزر رہے تھے۔ لیکن جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال پرملال ہو گیا۔ یعنی صرف 15 سال کی چھوٹی سی عمر میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا سایہ آپ پر سے اٹھ گیا۔ بڑی مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جب ایک ہی بچہ ہو اور اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جائے، ماں کو پھر اپنے بچے کی پرورش کرنا، نکھارنا، سنوارنا اس کے لیے بھی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی، یعنی جس کے ذریعے کھیت میں پانی دیا جاتا ہے، وہ وراثت میں آئی، اور انہی چیزوں کے ذریعے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا معاش کا سلسلہ یعنی کاروبار کا سلسلہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسب معاش کا سلسلہ انہی چیزوں کے ذریعے جاری رکھا۔ اب آپ کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا FGN چینل کے ناظرین، وہ بڑا شاندار آیا، وہ بڑا جاندار آیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کون سا مومنٹ تھا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دل کی دنیا بدل گئی، آپ علم کے سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ جناب پھر پورا وہ علمی سفر آپ نے اختیار کیا، اور اپنے وقت کے نہ صرف بڑے ولی کامل بن کے ابھرے، بلکہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت بن کر بھی آپ ابھرے ہیں۔ وہ مومنٹ اور وہ واقعہ آپ سنیے۔ کشف کی ہے نگرانی، کیفیت ہے وجدانی، حال بھی ہے نورانی، عقل دنگ ہے سب کی، خام ہر مشینی ہے، یہ در معینی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہوا کچھ یوں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، تبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کے نیک بندے آپ کو دکھائی دیے۔ اللہ پاک کے نیک بندے، ان کے آثار یعنی اللہ پاک کی محبوبیت کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس شخصیت کو دیکھا جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، فوراً حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی دست بوسی کرتے ہیں اور ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیتے ہیں۔ پھر باغ میں جاتے ہیں اور باغ میں جا کر انگور کا ایک خوشہ لے کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
آپ کا انداز اتنا پسند آیا، ادب کا انداز اتنا پسند آیا کہ آپ نے تل کا ایک حصہ لے کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، ایک ولی کامل کے ہاتھ سے کھلایا ہوا تل کا ٹکڑا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جیسے ہی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو تناول کرتے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ بولتے نا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اب وہ دل دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ بس ایسا ہی کچھ ہوا، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دل کی دنیا بدلی۔ آپ نے وہ باغ اور جتنے بھی ساز و سامان تھے سب کو فروخت کر دیا، سب کو بیچ دیا، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم آپ نے فقراء اور مساکین میں تصدق فرما دی، یعنی صدقہ اور خیرات کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ وہ عظیم ٹرننگ پوائنٹ تھا اس عظیم شخصیت کا، اور آغاز ہوتا ہے یہاں سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی سفر کا۔ تیرے عشق میں بے پناہ کر تو کرم کی مجھ پہ نگاہ کر، تیرے در پہ آیا غلام ہے میرے خواجہ تجھ کو سلام ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال کی عمر میں جب اپنے سفر علم کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے سنجر سے نکل کر آپ نے سمرقند کا سفر فرمایا۔ سمرقند کی بڑی ہی مشہور و معروف شخصیت مولانا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ نے علم دین سیکھنے کا آغاز فرمایا۔ آپ نے تعلیم قرآن سے آغاز فرمایا، آپ نے قرآن کریم پھر حفظ بھی فرمایا، اور جو بنیادی ایک علوم ہوتے ہیں، ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، آپ نے مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گویا کی رہ کر حاصل کی۔ علم کی پیاس اور باقی تھی، اور بجھانی تھی، اور بھی علوم کی تکمیل کرنی تھی، تو آپ نے سمرقند سے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ جب آپ بخارا تشریف لے گئے تو وہاں کی بڑی ہی عظیم اور معروف شخصیت مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے امام، وقت کے ولی کامل، وقت کی ایک بڑی علمی عظیم شخصیت تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، ان کا مقام اور ان کا علمی معیار کیا ہوگا آپ جان سکتے ہیں۔ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر مزید علوم حاصل کیے، اور تمام مروجہ علوم اور ظاہری علوم کی آپ نے تکمیل فرما لی۔ اب FGN چینل کے ناظرین، ظاہری علوم تو حاصل کر لیے، لیکن جس پیاس کا آغاز اس باغ سے ہوا تھا، اس مجذوب بزرگ کے گویا کے تل کے دانے سے ہوا تھا، وہ تھا دل کی دنیا، باطنی علوم۔ اس کی پیاس کیسے بجھائی جائے؟ تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد اب سفر اختیار فرمایا کسی اور شہر کی طرف۔ جی ہاں، آپ نے بخارا سے نکل کے آپ نیشاپور کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بخارا سے نکلے اور حجاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ درمیان میں جب آپ نیشاپور پہنچے تو وہاں پر ایک بڑی عظیم شخصیت کا آپ نے ذکر خیر سنا، اور بس اس شخصیت کا ذکر سنا، شہرہ سنا، اور ان کے دیوانے ہو گئے۔ وہ کہتے نا ان کے مستانے ہو گئے اور ان سے محبت کرنے لگے۔ وہ تھے خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضور خواجہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں، اور بیعت ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس ہو کر رہ جاتے ہیں، اپنے پیر پر فدا ہو جاتے ہیں، علوم باطنیہ گویا کی حاصل کرتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اور وہ مقام حاصل کرتے ہیں، وہ مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، آج تک دنیا اگر پیر اور مرید کے قصے بیان کرتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سالک اور مسلوک کے قصے بیان کرتی ہیں، یا محبوب و محب کے قصے بیان کرتی ہیں، تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قصے ضرور بیان کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر کامل کی بے حد خدمت کرتے تھے۔ جی ہاں، کئی سفر میں ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کا سامان لاد لیا کرتے تھے، اور حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مرتبہ حج بیت اللہ کا شرف بھی حاصل کیا۔
حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس قدر محبت فرماتے تھے، آپ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا معین، میرا محبوب ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں اپنے مرید پر فخر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بار حج کے موقع پر حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کو ساتھ لے کر گئے، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یا اللہ میرے مرید سے راضی ہو جا، اسے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ غیب سے آواز آتی ہے، ہم نے اسے قبول فرما لیا، اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام، اور اس قدر اپنے مرید سے محبت کہ خود بھی رب سے محبت کرنے والے ہوئے اور اپنے مرید کو بھی رب سے محبت کرنا سکھایا۔ بلکہ ہوا کچھ یوں کہ خود بھی اللہ کے محبوب ہیں اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ پاک کا محبوب بنا دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو پیر کامل ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں صرف مرید کے جیب پر ہی نہیں رہتی، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ پیران کامل کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا پیر کامل جو ہوتے ہیں وہ مرید کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں مقبول بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہی حضور خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گویا کہ آپ کی سیرت سے اور انداز سے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ منزل، جی ہاں اعلیٰ منزل، اعلیٰ مراتب آپ نے حاصل کر لیے۔ خواجہ ہے سلطان میرا، خواجہ ہے سلطان میرا، خواجہ مہاراجا، خواجہ میرا خواجہ